اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے گھنٹی دبائیے۔ نیلے پرندے چودھویں کی چاندنی پہاڑیوں پر بکھری ہوئی تھی۔ سناٹے اور چاندنی کا حسین امتزاج صدیوں پرانی چٹانوں کو گویا جھنجھوڑ کر جگا رہا تھا۔ ایک لامتناہی سکوت کے باوجود بھی نہ جانے کیوں ماحول بڑا جاندار معلوم ہو رہا تھا۔ پہاڑیوں میں چکراتی ہوئی سیاہ سڑک جو بلندی سے کسی بل کھائے ہوئے سانپ سے مشابہ نظر آتی تھی۔ ایک لمبی سی کار دوڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک وہ ایک جگہ رک گئی اور اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھا ہوا آدمی بڑبڑانے لگا۔ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ اس نے اسے دوبارہ اسٹارٹ کیا۔ انجن جاگا، ایک مختصر سی انگڑائی لی اور پھر سو گیا۔ کئی بار اسٹارٹ کرنے کے باوجود بھی انجن ہوش میں نہ آیا۔ یار دھکا لگانا پڑے گا، اس نے پیچھے مڑ کر کہا، مگر پچھلی سیٹ سے خراٹے ہی بلند ہوتے رہے۔ اس نے دونوں گھٹنے سیٹ پر ٹیک کر بیٹھتے ہوئے سونے والے کو بری طرح جھنجھوڑنا شروع کر دیا، لیکن خراٹے بدستور جاری رہے۔ آخر جگانے والا سونے والے پر چڑھ ہی بیٹھا۔ ارے ارے بچاؤ بچاؤ! اچانک سونے والے نے حلق پھاڑنا شروع کر دیا، لیکن جگانے والے نے کسی نہ کسی طرح کھینچ کھانچ کر اسے نیچے اتار ہی لیا۔ ہائے، میں کہاں ہوں؟ جاگنے والا آنکھیں مل مل کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ عمران کے بچے ہوش میں آؤ! دوسرے نے کہا، بچے؟ خدا کی قسم ایک بھی نہیں ہے، ابھی تو مرغی انڈوں پر ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ سپر فیاض! کار سٹارٹ نہیں ہو رہی، کیپٹن فیاض نے کہا۔ جب چلے تھے تب تو شاید سٹارٹ ہو گئی تھی، چلو دھکا لگاؤ۔ عمران نے اس کے شانے پکڑے اور دھکیلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ یہ کیا بےہودگی ہے، میں تھپڑ رسید کر دوں گا۔ فیاض پلٹ کر اس سے لپٹ پڑا۔ ہائے ہائے، ارے میں ہوں، مرد ہوں، کار دھکا دیے بغیر سٹارٹ نہیں ہوگی۔ فیاض حلق پھاڑ کر چیخا۔ تو ایسا بولو نا، میں سمجھا شاید۔ واہ یار! فیاض اسٹیئرنگ کے سامنے جا بیٹھا اور عمران کار کو آگے سے پیچھے کی طرف دھکیلنے لگا۔ ارے ارے! فیاض پھر چیخا پیچھے سے۔ عمران نے منہ پھیر کر اپنی کمر کار کے اگلے حصے سے لگا دی اور زور کرنے لگا۔ ارے خدا غارت کرے، سور، گدھے! فیاض دانت پیس کر رہ گیا۔ اب کیا ہو گیا؟ عمران جھلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ فیاض نیچے اتر آیا، چند لمحے کھڑا عمران کو گھورتا رہا، پھر بے بسی سے بولا، کیوں پریشان کرتے ہو؟ پریشان تم کرتے ہو یا میں؟ اچھا، تم اسٹیئرنگ کرو، میں دھکا دیتا ہوں، فیاض نے کہا۔ اچھا بابا! عمران پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا۔ وہ اگلی سیٹ پر جا بیٹھا اور کیپٹن فیاض کار کو دھکیل کر آگے کی طرف بڑھانے لگا۔ کار نہ صرف سٹارٹ ہو گئی بلکہ فراٹے بھرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ ارے ارے رکو رکو! فیاض چیختا ہوا کار کے پیچھے دوڑنے لگا، لیکن وہ اگلے موڑ پر جا کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ فیاض برابر دوڑتا رہا، اس کے علاوہ اور چارہ بھی کیا تھا؟ وہ دوڑتا رہا حتیٰ کہ طاقت جواب دے گئی۔ وہ ایک چٹان سے ٹیک لگا کر ہانپنے لگا۔ چڑھائی پر دوڑنا آسان کام نہیں ہوتا۔ وہ ایک پتھر پر بیٹھ کر ہانپنے لگا۔ اس وقت اس حرکت پر وہ عمران کی بوٹیاں بھی اڑا سکتا تھا، لیکن سانسوں کے ساتھ ہی ساتھ اس کی ذہنی حالت بھی اعتدال پر آتی گئی۔ عمران پر غصہ آنا قدرتی امر تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی فیاض کو اس بات کا بھی احساس تھا کہ آج اس نے بھی عمران کو کافی پریشان کیا ہے۔ آج شام وہ عمران کو تفریح کے بہانے کار میں بٹھا کر کسی نامعلوم منزل کی طرف لے اڑا تھا۔ عمران کی لا علمی میں وہ روشی سے اس کا سامان سفر پہلے ہی حاصل کر چکا تھا اور وہ سب کار کی اسٹپنی میں ٹھونس دیا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عمران آج کل کام کے موڈ میں نہیں ہے، لہٰذا اسے یہ حرکت کرنی پڑی، اور پھر جب یہ تفریحی سفر طویل ہی ہوتا گیا تو فیاض کو یہ بتانا پڑا کہ وہ اسے سردار گڑھ لے جا رہا ہے۔ اس پر عمران ایک لمبی سانس کھینچ کر خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس طرح سردار گڑھ لے جانے کا مقصد کیا ہے۔ پھر اس نے کوئی بات ہی نہیں کی، کچھ دیر یوں ہی بیٹھا رہا تھا، پھر پچھلی سیٹ پر جا کر خراٹے لینے شروع کر دیے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں فیاض کا غصہ زیادہ زور نہ پکڑ سکا ہوگا۔ وہ اسی پتھر پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا رہا۔ خون کی کافی تھی، سگریٹوں کا ٹین اور کافی کا تھرموس گاڑی میں ہی رہ گئے تھے، ورنہ وہ اسی پرسکون ماحول سے لطف اندوز ہونے کی کوشش ضرور کرتا۔ ویسے وہ مطمئن تھا کہ عمران کا مذاق خطرناک صورت نہیں اختیار کر سکتا، وہ واپس ضرور آئے گا، اور کچھ تعجب نہیں کہ وہ قریب ہی کہیں ہو۔ فیاض گھٹنوں میں سر دیے عمران ہی کے متعلق سوچ رہا تھا
اسے اس کی بہتیری حرکتیں یاد آ رہی تھیں، وہ حرکتیں جن پر ہنسی اور غصہ ساتھ ہی آتے تھے، اور دوسروں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ ہنستے ہی رہیں یا عمران کو مار بیٹھیں۔ حماقت کا اظہار اس کی فطرت کا جزو ثانی بن چکا تھا، اور وہ کسی موقع پر بھی اس سے باز نہیں رہتا تھا۔ وہ ان کے سامنے بھی حماقت انگیز حرکتیں کرتا جو اسے احمق نہیں سمجھتے تھے۔ مثلاً خود کیپٹن فیاض کے لیے عمران نے ایک نہیں درجنوں کیس نپٹائے تھے۔ کام اس نے کیے تھے اور نام فیاض کا ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ ایسے آدمی کو احمق نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ بھی عمران کے احمقانہ رویہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ تقریباً 5 منٹ گزر گئے اور فیاض اسی طرح بیٹھا رہا، لیکن کب تک؟ آخر اسے سوچنا ہی پڑا کہ کہیں سچ مچ عمران چوٹ نہ دے گیا ہو، کیونکہ وہ بھی اسے دھوکہ ہی دے کر سردار گڑھ لے جا رہا تھا۔ فیاض اٹھا اور دل ہی دل میں عمران کو گالیاں دیتا ہوا سڑک پر چلنے لگا، لیکن جیسے ہی اگلے موڑ پر پہنچا اسے سامنے سے کوئی آتا دکھائی دیا۔ چلنے کا انداز عمران ہی کا سا تھا۔ فیاض کی مٹھیاں بھنج گئیں۔ عمران نے دور ہی سے ہانک لگائی، کپتان صاحب وہ پھر رک گئی ہے، چلو دھکا لگاؤ۔ فیاض کی رفتار تیز ہو گئی، وہ قریب قریب دوڑنے لگا تھا۔ عمران کے قریب پہنچ کر اس کا ہاتھ گھوما ضرور، لیکن خلا میں چکر کاٹ کر رہ گیا، کیونکہ عمران بڑی پھرتی سے بیٹھ گیا تھا۔ ہائے ہائے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ عمران نے اٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ابھی تو اچھے بھلے تھے، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ فیاض دانت پیس کر بولا، اب یہاں تنہائی میں جو چاہو کر لو، کوئی دیکھنے آتا ہے؟ عمران نے شکایت آمیز لہجے میں کہا، اگر وہ سالی سٹارٹ نہیں ہوتی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ہاتھ چھوڑو۔ فیاض نے جھٹکا دے کر کہا، لیکن عمران کی گرفت مضبوط تھی، وہ ہاتھ نہ چھڑا سکا۔ وعدہ کرو کہ مارو گے نہیں، عمران بڑی سادگی سے بولا۔ مجھے غصہ نہ دلاؤ۔ اچھا تو اس کے علاوہ جو کچھ کہو دلا دوں، ٹافیاں لوگے؟ فیاض کا موڈ ٹھیک ہونے میں بہت دیر نہیں لگی۔ وہ کرتا بھی کیا، عمران پر غصہ اتارنا بھی ایک طرح سے وقت کی بربادی ہی تھی۔ ویسے اس بار حقیقتاً کار کو دھکا دینے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ عمران نے اپنے کئی منٹ اس کے انجن پر ضائع کیے تھے۔ وہ زیادہ دور نہیں گیا تھا، قریب ہی ایک جگہ کار روک کر انجن کی مرمت کرنے لگا تھا۔ اسے توقع تھی کہ فیاض بے تحاشا دوڑتا ہوا وہاں تک پہنچ ہی جائے گا، لیکن جب کئی منٹ گزر جانے کے باوجود بھی فیاض نہ آیا تو وہ خود ہی اس کی تلاش میں چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر اسی چکراتی ہوئی سڑک پر سفر کر رہے تھے، لیکن کار فیاض ہی ڈرائیو کر رہا تھا اور عمران نے پھر پچھلی سیٹ سنبھال لی تھی۔ فیاض بڑبڑانے لگا، اس وقت تمہاری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو چین سے گھر پر سو رہا ہوتا۔ عمران نے جلدی سے جملہ پورا کر دیا۔ بکواس مت کرو، فیاض نے کہا، معاملہ 5000 پر طے ہوا ہے۔ کیسا معاملہ؟ سردار گڑھ میں تمہارا نکاح نہیں ہوگا، فیاض نے خشک لہجے میں کہا۔ ہائے، پھر کیا، یوں ہی مفت میں میرا وقت برباد کرا رہے ہو؟ ایک بہت ہی دلچسپ کیس ہے یار فیاض، میں تنگ آ گیا ہوں، تمہاری زبان سے پہلی بار اس قسم کا جملہ سن رہا ہوں۔ فیاض نے حیرت ظاہر کی۔ سینکڑوں بار کہہ چکا ہوں کہ لفظ کیس میرے سامنے نہ دہرایا کرو۔ کیس؟ لا حول ولا قوت۔ میں نے اکثر دائیوں کے زچگی کرانے کو بھی کیس ہی کہتے سنا ہے۔ سنو عمران، بور نہ کرو، ایسا دلچسپ میں کچھ نہیں سننا چاہتا، ختم کرو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ عمران نے اپنے اوپر کمبل ڈالتے ہوئے کہا، فی الحال میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے وہ بد دل ہو جائیں۔ معاملہ ایسا ہے کہ وہ سرکاری طور پر کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، اگر کرنا بھی چاہیں تو کم از کم میرا محکمہ اسے ہنس کر ٹال دے گا۔ فیاض بڑبڑاتا رہا اور عمران کے خراٹے کار میں گونجتے رہے۔ اتنی جلدی سو جانا ناممکنات میں سے تھا۔ شاید عمران کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ سردار گڑھ ایک پہاڑی علاقہ تھا، اب سے 50 سال قبل یہاں خاک اڑتی رہی ہوگی، لیکن مٹی کا تیل دریافت ہو جانے سے ایک اچھا خاصا شہر بس گیا تھا۔ شروع میں صرف مزدور طبقہ کی آبادی تھی، آہستہ آہستہ یہ آبادی پھیلاؤ اختیار کرتی گئی، اور پھر ایک دن سردار گڑھ جدید طرز کا ایک ترقی یافتہ شہر بن گیا۔ پہلے صرف مٹی کے تیل کے کنووں کی وجہ سے اس کی اہمیت تھی، لیکن اب اس کا شمار مشہور تفریح گاہوں میں بھی ہونے لگا تھا، اور یہاں کے نائٹ کلب دور دور تک شہرت رکھتے تھے۔ کیپٹن فیاض نے کار ایک کلب کے سامنے روک دی۔ ٹاؤن ہال کے کلاک ٹاور نے ابھی 11 بجائے تھے، اور یہ نائٹ کلبوں کے جاگنے کا وقت تھا، مگر عمران کے خراٹے شباب پر تھے۔ فیاض جانتا تھا کہ وہ سو نہیں رہا ہے۔ خراٹے قطعی بناوٹی ہیں، لیکن وہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کار کے قریب ہی گزرنے والوں سے آنکھیں ملاتے ہوئے شرما رہا تھا۔
وہ کار کے قریب سے گزرتے وقت ایک لمحہ رک کر خراٹے سنتے اور پھر مسکراتے ہوئے آگے بڑھ جاتے۔ او مردود، فیاض جھلا کر اسے جھنجھوڑنے لگا۔ پہلے تو اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا، پھر یک بیک بوکھلا کر اس نے کھلے ہوئے دروازے سے چھلانگ لگا دی، مگر اس بار چوٹ اسی کی ہوئی۔ مقصد غالباً یہ تھا کہ سڑک پر گرنے کی صورت میں فیاض نیچے ہوگا اور وہ خود اوپر، مگر فیاض بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا اور عمران جھونک میں تو تھا ہی، اوندھے منہ سڑک پر چلا آیا۔ البتہ اس کی پھرتی بھی قابل تعریف تھی، شاید ہی کسی نے اسے گرتے دیکھا ہو۔ دوسرے ہی لمحے میں وہ اتنے پرسکون انداز میں فیاض کے شانے پر ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ ہاں تو اب ہم کہاں ہیں؟ عمران نے ایسے لہجے میں پوچھا جس میں نہ تو شرمندگی تھی نہ بے اطمینانی۔ فیاض پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ عمران بے تعلقانہ انداز میں کھڑا رہا۔ آخر فیاض بولا، کپڑے تو جھاڑ لو۔ اوہ، اور عمران بڑی سعادت مندی سے فیاض کے کپڑے جھاڑنے لگا۔ اب جھنپ نہ مٹاؤ۔ فیاض پھر ہنس پڑا۔ تم ہمیشہ اوٹ پٹانگ باتیں کیا کرتے ہو۔ عمران بگڑ گیا۔ چلو چلو۔ فیاض نے اسے دھکیل کر عمارت کی طرف بڑھایا۔ وہ دونوں ہال میں داخل ہوئے۔ ابھی بہت تیری میزیں خالی تھیں۔ فیاض نے چاروں طرف نگاہ دوڑا کر ایک میز منتخب کی اور وہ دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اس گوشے کے ویٹر نے قریب آ کر انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ عمران نے اٹھ کر اسے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، بچے تو بخیریت ہیں؟ جی صاحب۔ ویٹر بوکھلا کر ہنسنے لگا اور فیاض نے عمران کے پیر میں بڑی بے دردی سے چٹکی لی۔ عمران نے سی کر کے ویٹر کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کھانے میں جو کچھ بھی ہو لاؤ، فیاض نے ویٹر سے کہا اور ویٹر چلا گیا۔ جن لوگوں نے عمران کو ویٹر سے مصافحہ کرتے دیکھا وہ اب ان دونوں کو گھور رہے تھے۔ فیاض کو بھی اس پر تاؤ آ گیا اور وہ تلخ لہجے میں بولا، تمہارے ساتھ وہی رہ سکتا ہے جسے اپنی عزت کا پاس نہ ہو۔ آج کل فری پاس اور کنسیشن بالکل بند ہے۔ اس نے سر ہلا کر کہا اور ہونٹ سکوڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ فیاض، پرواہ نہ کرو۔ عمران نے تھوڑی دیر بعد سنجیدگی سے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو۔ کیا میں نہیں جانتا کہ یہ پیر یا سین نائٹ کلب ہے؟ میں کب کہتا ہوں کہ تم سردار گڑھ پہلی بار آئے ہو؟ فیاض بولا۔ خلاف توقع اس کا موڈ آن واحد میں تبدیل ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ عمران کی سنجیدگی کا رد عمل رہا ہو۔ میں روزانہ باقاعدہ طور پر اخبار پڑھتا ہوں، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ پھر آج سے ایک ہفتہ قبل اسی ہال میں ایک ننھا سا نیلا پرندہ اڑ رہا تھا۔ عمران آہستہ سے بولا، او ہو، تو تم سمجھ گئے۔ فیاض کے لہجے میں دبی ہوئی سی مسرت تھی، مگر تم اس سے یہ نہ سمجھنا کہ مجھے کسی ایسے پرندے کے وجود پر یقین بھی ہے۔ تب پھر کیا بات ہوئی؟ فیاض نے مایوسی سے کہا، مطلب یہ ہے کہ اپنے طور پر تحقیق کیے بغیر ایسے کسی پرندے کے وجود پر یقین نہیں کر سکتا، اور تم تحقیق کیے بغیر مانو گے نہیں۔ فیاض نے چہک کر کہا، مجھے پاگل کتے نے نہیں کاٹا۔ عمران کا لہجہ بہت خشک تھا۔ مجھے کیا پڑی ہے خواہ اپنا وقت برباد کرو۔ وہ تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا، زبردستی تمہیں کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ عمران کی کھوپڑی پھر آؤٹ آف آرڈر ہو گئی۔ مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، اچھا میں صبر کروں گا، مگر نہیں، ویٹر کھانا لا رہا ہے۔ میں فی الحال کھانا کھا کر ایک کپ چائے پیوں گا، لہٰذا بکواس بند۔ کھانے کے دوران میں سچ مچ خاموشی رہی۔ شاید فیاض بھی بہت زیادہ بھوکا تھا۔ کھانے کے بعد چائے کے دوران پھر وہی تذکرہ چھڑ گیا۔ جمیل کا بیان یہی ہے، میں نے وہی میز منتخب کی ہے جس پر اس دن جمیل تھا۔ کیا؟ عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یعنی یہی میز جو ہم استعمال کر رہے ہیں؟ ہاں یہی۔ اوہ، اور خدا کے لیے سنجیدگی سے بیٹھو۔ بیٹھ جاؤ۔ واہ رے آپ کی سنجیدگی۔ عمران چڑھ کر ہاتھ نچاتا ہوا بولا، سانپ کے پھن پر بٹھا دو مجھے، لعنت بھیجتا ہوں ایسی دوستی پر۔ فیاض نے اسے کھینچ کر بٹھا دیا اور کہا، تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا، خواہ کچھ بھی ہو۔ میں ان لوگوں سے وعدہ کر چکا ہوں۔ کن لوگوں سے؟ جمیل کے خاندان والوں سے۔ اچھا تو شروع ہو جاؤ، میں سن رہا ہوں۔ جمیل اسی میز پر تھا۔ پھر موڈ خراب کر رہے ہو میرا؟ عمران خوفزدہ آواز میں بولا، بار بار یہی جملہ دہرا کر۔ درجنوں آدمیوں نے اس نیلے پرندے کو ہال میں چکر لگاتے دیکھا تھا۔ وہ چند لمحے خلا میں چکراتا رہا، پھر اچانک جمیل پر گر پڑا اور اپنی باریک سی چونچ اس کی گردن میں اتار دی۔ جمیل کا بیان یہ ہے کہ اسے اس کی چونچ اپنی گردن سے نکالنے کے لیے کسی قدر قوت بھی صرف کرنی پڑی تھی۔ بہرحال اس نے اسے کھینچ کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ دور بیٹھے لوگ اس کا مضحکہ اڑانے کے لیے ہنسنے لگے۔ ان کے ساتھ وہ بھی ہنستا رہا، لیکن وہ زیادہ دیر تک یہاں نہیں بیٹھ سکا، کیونکہ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے گردن میں بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ لیکن پھر یہ تکلیف 1 گھنٹے سے زیادہ نہ رہی۔ رات
भर वो सुकून से सोया और जब दूसरी सुबह जागा तो अपने सारे जिस्म पर बड़े बड़े सफ़ेद धब्बे पाए। ख़ास तौर पर चेहरा बिल्कुल ही बदनुमा हो गया है। अब अगर तुम उसे देखो तो पहली ही नज़र में वो बर्स का कोई बहुत पुराना मरीज़ मालूम होगा। कहने का मकसद ये है कि वो दाग इसी परिंदे के हमले का नतीजा है। इमरान बोला, यकीनन कि डॉक्टरों की राय यही है। डॉक्टरों को इसे बर्स तस्लीम करने में तामिल है। जमील का खून टेस्ट किया गया है और इसी बिना पर डॉक्टर कोई वाज़ेह राय देते हुए हिचकिचा रहे हैं। खून के मुतालिक रिपोर्ट क्या है? खून में बिल्कुल नई किस्म के जरासीम पाए गए हैं। कम से कम इस वक्त तक के दरियाफ्त शुदा जरासीम में इनका शुमार नहीं किया जा सकता। ओह अच्छा, रिपोर्ट की कॉपी तो मिल ही जाएगी। ज़रूर मिल जाएगी, फयाज ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। मगर इसके ख़ानदान वाले महकमा सुराग रसानी से क्यों मदद चाहते हैं? इस मर्ज़ का सुराग तो डॉक्टर ही पा सकेंगे। हालात कुछ इस किस्म के हैं। फयाज सर हिलाकर बोला, अगर वाकई ये कोई मर्ज़ है तो इस परिंदे ने जमील ही को क्यों मुंतखब किया था जबकि पूरा हॉल भरा हुआ था? ये दलील बेतुकी है। अगर अचानक उस दिन वो इस मर्ज़ में मुब्तला ना हो गया होता तो इसकी मंगनी तीसरे ही दिन एक बहुत ऊंचे ख़ानदान में हो जाती। अच्छा, सोच रहा हूँ, इमरान ने लापरवाही से जवाब दिया। फिर कुछ देर बाद बोला, गर्दन के ज़ख्म के मुतालिक डॉक्टर क्या कहते हैं? कैसा ज़ख्म? दूसरी सुबह इस जगह सिर्फ एक निशान नज़र आ रहा था, जैसे गर्दन में गुज़श्ता रोज़ इंजेक्शन दिया गया हो। और अब तो शायद खुद जमील भी ये ना बता सके कि परिंदे ने किस जगह चोंच लगाई थी। खूब। इमरान खिनखियों से एक जानिब देखता हुआ बुड़बुड़ाया। कुछ देर खामोशी रही। फिर इमरान ने पूछा, अच्छा सोपर फयाज, ये कि तुम इस सिलसिले में जमील के ख़ानदान वालों की मदद करो, लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा? जमील की मंगनी तो होने से रही। तुम मुझे इन लोगों का पता बताओ जिनके यहाँ जमील की मंगनी होने वाली थी। इससे क्या होगा? मेरी मंगनी होगी। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं शादी के बगैर ही मर जाऊं? मैं नहीं समझा। तुम मंगनी और शादी नहीं समझते? उल्लू कहीं के। हाँ इमरान, काम की बात करो। फयाज साहिब, पता। अच्छा, तो क्या तुम ये समझते हो कि ये उन्हीं लोगों की हरकत है? अगर इनका ताल्लुक परिंदों की किसी नस्ल से हुआ तो यकीनन उन्हीं की होगी, और मुझे इंतहाई खुशी होगी कि अगर मैं किसी चिड़े का दामाद बन जाऊं। तुम फिर बहकने लगे। फयाज डियर, पता। फयाज चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर बोला, वो यहाँ का एक सरबराह वर्दा ख़ानदान है, नवाब जावेद मिर्ज़ा का ख़ानदान। परवीन जावेद मिर्ज़ा ही की अकलौती लड़की है और जावेद मिर्ज़ा बेअंदाज़ा दौलत का मालिक। आहा, इमरान अपनी रानें पीटता हुआ बोला, तब तो अपनी चांदी है। बकवास बंद नहीं करोगे? अच्छा खैर हटाओ। इमरान ने कुछ सोचते हुए कहा, जमील किस हैसियत का आदमी है? जाहिर है कि वो भी दौलतमंद ही होगा, वरना जावेद मिर्ज़ा के यहाँ रिश्ता की तजवीज़ क्यों कर होती? और अब तो जमील की दौलत में मज़ीद इजाफा होगा, क्योंकि अभी हाल ही में इसकी एक ममलूका ज़मीन में तेल का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है। क्या जमील इस ज़मीन का तन्हा मालिक है? 100%। ख़ानदान के दूसरे लोग हकीकतन इसके दस्ते नगर हैं, या दूसरे अल्फाज में इसके मुलाजिम समझ लो। 3 चचा, 2 मामू, चचाजाद भाई भी कई अदद, और चचाजाद बहनें कई अदद। इनमें से कोई ऐसी भी है जिसकी उम्र शादी के काबिल हो? मेरा ख्याल है कि ख़ानदान में ऐसी 3 लड़कियां हैं। जमील के कारोबार की तफसील के लिए मज़ीद पूछगिछ करनी पड़ेगी। वैसे यहाँ इसके 2 बड़े कारखाने हैं। एक ऐसा है जिसमें मिट्टी के तेल के बैरल ढाले जाते हैं, दूसरे में मिट्टी के तेल की सफाई होती है। तो गोया वो भी काफ़ी मालदार है। इमरान सर हिलाकर बोला, लेकिन क्या खुद जमील ही ने तुमसे गुफ्तगू शनीद की थी? नहीं, इसने तो लोगों से मिलना जुलना ही तर्क कर दिया है, ना वो घर से बाहर ही निकलता है। तो क्या मैं इसे ना देख सकूंगा? कोशिश यही की जाएगी कि तुम उसे देख सको। वैसे वो मेरे सामने भी नहीं आया था। तुमने ये नहीं बताया कि महकमा सुराग रसानी से रुजू करने की ज़रूरत कैसे महसूस हुई थी? उसके चचा सज्जाद को वो मेरा पुराना शनासा है। अब हम कहाँ चलेंगे? मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हें जमील की कोठी में पहुँचा दूँ, लेकिन खुदा के लिए बहुत ज़्यादा बोरियत ना फैलाना। तुम्हें अपनी इज्जत का भी पास नहीं होता। मेरी फिक्र तो तुम किया ही ना करो। मेरी इज्जत ज़रा वाटर प्रूफ किस्म की है। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे उल्लू समझें, हालांकि तुमसे बड़ा उल्लू आज तक मेरी नज़रों से नहीं गुजरा। इमरान ने संजीदगी से कहा, लाओ सिगरेट मुझे भी दो। मैं भी अब बाकायदा तौर पर सिगरेट शुरू कर दूंगा। कल ही एक बुजुर्ग फरमा रहे थे कि जिन पैसों का घी दूध खाते हो, अगर उन्हीं से सिगरेट पियो तो क्या हर्ज है। अच्छा बकवास बंद करो।
फयाज इसकी तरफ सिगरेट केस बढ़ाता हुआ बोला और इमरान ने सिगरेट केस लेकर अपनी जेब में डाल लिया। वो दोनों कुर्सियों से उठ गए। क्या मतलब? फयाज ने कहा। तुम्हारे पास काफ़ी सिगरेट हैं। अब मैं आज ही से तो सिगरेट खरीदने से रहा। फयाज होंठों ही होंठों में कुछ बुड़बुड़ा कर खामोश हो गया। जमील की कोठी बड़ी शानदार थी और इसका फैलाव बहुत ज़्यादा था। हो सकता है कि इसकी तामीर इसी अंदाजे के साथ हुई हो कि पूरा ख़ानदान इसमें रह सके। कमोबेश 25 कमरे ज़रूर रहे होंगे। फयाज इमरान को पिछली रात ही यहाँ पहुँचा गया था और फिर फयाज वहाँ इतनी ही देर ठहरा था जितनी देर में वो सज्जाद और इसके दूसरे भाइयों से इमरान का तारुफ करा सकता था। इमरान ने बकिया रात सुकून से गुजारी, यानी सुबह तक इत्मीनान से सोता रहा। दिन के उजाले में लोगों ने इमरान के मुतल्लिक कोई अच्छी राय नहीं कायम की, क्योंकि वो सूरत ही से परले सिरे का बेवकूफ़ मालूम होता था। चाहे इसने अपने कमरे में ही तन्हाई और फिर बाहर निकलकर एक एक से अमजाद साहिब के मुतल्लिक पूछने लगा, लेकिन हर एक ने इस नाम से ला इल्मी ज़ाहिर की। आखिर सज्जाद आ टकराया। इमरान ने उससे भी अमजाद साहिब के मुतल्लिक पूछा। यहाँ तो कोई भी अमजाद नहीं है। ये एक उधेड़ उम्र का कवियुल जुस आदमी था और इसके चेहरे पर सबसे नुमाया चीज़ इसकी नाक थी। तब फिर शायद मैं गलत जगह पर हूँ, इमरान ने मायूसी से कहा। कैप्टन फयाज ने कहा था अमजाद साहिब मेरे पुराने शनासा हैं और इनके भतीजे। इमजाद नहीं सज्जाद। सज्जाद ने कहा। मैं सज्जाद ही नहीं साहिब, मुझे अच्छी तरह याद है अमजाद। अगर आप सज्जाद कहते हैं तो फिर यही दुरुस्त होगा। आपके भतीजे साहिब, मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। बहुत मुश्किल है जनाब, सज्जाद बोला। वो कमरे से बाहर निकलता ही नहीं। हम सब खुशामदें करते करते थक गए। मुझे वो कमरा ही दिखा दीजिए। आइए फिर कोशिश करें। मुमकिन है कि, मगर मुझे उम्मीद नहीं। वो 3 राहदारियों से गुजरने के बाद एक कमरे के सामने रुक गए। इमरान ने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। सज्जाद ने आवाज़ दी, लेकिन अंदर कोई सिर्फ खांस कर रह गया। इतने में इमरान ने जेब से सिगरेट निकाल कर एक सिगरेट सज्जाद को पेश किया और दूसरा खुद सुलगाया। सज्जाद ने सिगरेट लगाकर फिर दरवाजे पर दस्तक दी। खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अंदर से एक भराई हुई सी आवाज़ आई। जमील बेटे, दरवाज़ा खोल दो, बाहर आओ। देखो मैंने एक नया इंतज़ाम किया है। हमारे दुश्मनों की गर्दनें नाली में रगड़ दी जाएंगी। चाचा जान, मैं कुछ नहीं चाहता। हम तो चाहते हैं। फजूल है, बेकार है। इस कमरे से मेरी लाश ही निकलेगी। देखा आपने, सज्जाद ने आहिस्ता से इमरान से कहा और इमरान सिर्फ सर हिलाकर रह गया। फिर सज्जाद खामोश होकर कुछ सोचने लगा। वो बेख्याली में पैदल पैर सिगरेट के लंबे लंबे कश ले रहा था। अचानक इसके चेहरे के करीब एक धमाका हुआ और सिगरेट की धज्जियां उड़ गईं। अरे खुदाया! सज्जाद चीख मारकर फर्श पर ढेर हो गया। क्या हुआ? अंदर से कोई चीखा, फिर दौड़ने की आवाज़ आई और दरवाज़ा झटके के साथ खुल गया। दूसरे लम्हे में इमरान के सामने एक कविल हैकल जवान खड़ा हुआ था, जिसके चेहरे पर बड़े बड़े सफ़ेद धब्बे थे। इसने झपट कर सज्जाद को फर्श से उठाया और सज्जाद इमरान की तरफ देख कर धाड़ा। ये क्या बेहूदगी थी? अरे लाल, खुदा की कसम! इमरान हकलाने लगा। ये क्या हुआ? जमील ने सज्जाद को झंझोड़ कर कहा। ये क्या था? कुछ नहीं। सज्जाद इमरान को कहर आलूद नज़रों से घूरता हुआ हाँप रहा था। आप कौन हैं? जमील इमरान की तरफ मुड़ा, लेकिन फिर दूसरे ही लम्हे में दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर कमरे में घुस गया। दरवाज़ा फिर बंद हो चुका था। मुझे बताइए कि इस बेहूदगी का क्या मतलब था? सज्जाद इमरान के चेहरे के करीब हाथ लाकर चीखा। घर के कई दूसरे अफराद भी अब वहाँ पहुँच गए थे। देखिए, अर्ज़ करता हूँ, इमरान घबराते हुए लहजे में बोला। ये कैप्टन फयाज की हरकत है। उसने मेरे सिगरेट केस से अपना सिगरेट केस बदल लिया है। ये देखिए, सिगरेट केस पर उसका नाम भी मौजूद है। इमरान ने सिगरेट केस उसे पकड़ा दिया। ये सिगरेट दरअसल मेरे लिए था। इमरान फिर बोला। मुझे बहुत अफसोस है, ला हौला वला कुव्वत। आप जले तो नहीं? वो आगे झुककर उसके चेहरे का जायजा लेने लगा। अगर ये मजाक था तो मैं ऐसे मजाक पर लानत भेजता हूँ। सज्जाद ने नाखुशगवार लहजे में कहा। मैं नहीं जानता था कि फयाज अभी तक बचपने ही की हदूद में है। मैं फयाज से समझ लूंगा। इमरान अपनी मुट्ठियां भींच कर बोला। दूसरे अफराद सज्जाद से धमाके के मुतल्लिक पूछने लगे और सज्जाद ने सिगरेट फटने का वाक़या दोहराते हुए कहा। इस तरह अचानक हार्ट फेल भी हो सकता है। फयाज को ऐसा मजाक ना करना चाहिए था। उसने इसके सिगरेट केस से अपना सिगरेट केस बदल लिया है। अब सोचता हूँ कहीं फयाज ने मुझसे भी तो मजाक नहीं किया। ज़रूर किया होगा। इमरान हिमाकत अंगेज अंदाज में पलकें झपकाता हुआ बोला।
آپ کا عہدہ کیا ہے؟ سجاد نے اس سے پوچھا۔ شہدہ؟ میرا کوئی شہدہ نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت، آپ مجھے لفنگا سمجھتے ہیں؟ لفنگا ہوگا وہی سالہ فیاض۔ ایک دفعہ پھر لا حول ولا قوت۔ آپ اونچا بھی سنتے ہیں؟ سجاد اسے گھورنے لگا۔ میں اونچا نیچا سب کچھ سن سکتا ہوں۔ عمران برا سا منہ بنا کر بولا اور سگریٹ کیس سے دوسرا سگریٹ نکالنے لگا۔ پھر اس طرح چونکا جیسے دھماکے والا واقعہ بھول ہی گیا ہو۔ اس نے جھلاہٹ کا مظاہرہ کرنے کے سلسلے میں سارے سگریٹ توڑ کر پھینک دیے اور سگریٹ کیس کو فرش پر رکھ کر پہلے تو اس پر گھونسے برساتا رہا، پھر کھڑا ہو کر جوتوں سے روندنے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سگریٹ کیس کی شکل ہی بگڑ گئی۔ کچھ لوگ مسکراتے رہے اور کچھ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے آپ کا عہدہ پوچھا تھا، سجاد بولا۔ میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ عمران کا لہجہ ناخوشگوار تھا۔ میں ابھی واپس جاؤں گا۔ فیاض کی ویسی کی ایسی، ایسی کی ایسی، لا حول ولا قوت۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ ویسی کی جیسی، ایسی کی تیسی۔ ایک لڑکی نے ہنستے ہوئے تصحیح کی۔ جی ہاں، ایسی کی تیسی، شکریہ، عمران نے کہا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ لڑکی نے سجاد کا ہاتھ پکڑا اور ایک دوسرے کمرے میں لے آئی۔ یہ آدمی بڑا گھاگ معلوم ہوتا ہے، اس نے سجاد سے کہا۔ بالکل گدھا۔ نہیں ڈیڈی، میں ایسا نہیں سمجھتی۔ جمیل بھائی کو کمرے سے نکالنے کے لیے ایک بہترین تدبیر تھی۔ یہ بتائیے کہ پہلے بھی کوئی اس میں کامیاب ہو سکا تھا؟ خود فیاض صاحب نے بھی تو کوشش کی تھی۔ سجاد کچھ نہ بولا، اس کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئی تھیں۔ اس نے تھوڑی دیر بعد کہا، تم ٹھیک کہتی ہو سعیدہ، بالکل ٹھیک، مگر کمال ہے، صورت سے بالکل گدھا معلوم ہوتا ہے۔ محکمہ سراغ رسانی میں ایسے ہی لوگ زیادہ کامیاب سمجھے جاتے ہیں اور وہ سچ مچ اپنی ظاہری حالت کی ضد ہوتے ہیں۔ عمران راہداری سے کچھ اس انداز میں رخصت ہوا تھا جیسے اپنے کمرے میں پہنچ کر وہاں سے روانہ ہو جانے کی تیاریاں شروع کرے گا۔ اب کیا کیا جائے؟ سجاد نے سعیدہ سے کہا۔ میں نہیں، تم جاؤ۔ اچھا، میں ہی روکتی ہوں۔ سعیدہ اس کمرے میں آئی جہاں عمران کا قیام تھا۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ اس نے دستک دی لیکن جواب ندارت۔ آخر تیسری دستک کے بعد اس نے دھکا دے کر دروازہ کھول دیا۔ کمرہ خالی تھا لیکن عمران کا سامان بدستور موجود تھا۔ پھر نوکروں سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ عمران خالی ہاتھ باہر گیا ہے۔ پیر یاسین نائٹ کلب دن میں بھی آباد رہتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہاں رہائشی کمرے بھی تھے اور وہاں قیام کرنے والے مستقل ممبر کہلاتے تھے، اور پھر چونکہ یہ سیزن کا زمانہ تھا اس لیے یہاں 24 گھنٹوں کی سروس چلتی تھی۔ عمران نے ڈائننگ ہال میں داخل ہو کر چاروں طرف دیکھا اور پھر ایک گوشے میں جا بیٹھا۔ اس کی پشت پر کھڑکی تھی۔ اس نے ویٹر کو بلا کر آئس کریم کا آرڈر دیا، حالانکہ خون کی اس وقت بھی اچھی خاصی تھی۔ وہ تھوڑی دیر تک آئس کریم کی چسکیاں لیتا رہا، پھر یک بیک اس طرح اچھلا کہ سینے کے بل میز پر آ رہا، وہاں سے پھسل کر فرش پر گرا اور پھر وہ اس طرح کپڑے جھاڑ جھاڑ کر اچھل کود رہا تھا جیسے کپڑوں میں شہد کی مکھیاں گھس گئی ہوں۔ ہال میں اس وقت زیادہ آدمی نہیں تھے، بہرحال جتنے تھے وہ اپنی جگہوں پر بیٹھے تو نہیں رہ سکتے تھے۔ کیا بات ہے؟ کیا ہوا؟ کسی نے پوچھا۔ پرندہ، عمران ایک کرسی پر ہانپتا ہوا بولا۔ پھر اس نے اس کھڑکی کی طرف اشارہ کیا جس کے قریب بیٹھ کر اس نے آئس کریم کھائی تھی۔ پرندہ، ایک لڑکی نے خوفزدہ آواز میں دہرایا اور پھر لوگ بھانت بھانت کی بولیاں بولنے لگے۔ ویٹروں نے جھٹ پٹ ساری کھڑکیاں بند کر دی، لیکن اتنے میں ایک بھاری بھرکم آدمی عمران کے قریب پہنچ گیا۔ وہ صورت سے کوئی اچھا آدمی نہیں معلوم ہوتا تھا، اس کا چہرہ کسی بلڈاگ کے چہرے سے مشابہ تھا۔ پرندہ، وہ عمران کے شانے پر ہاتھ مار کر غرایا، ذرا میرے ساتھ آئیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں یہاں کا مینیجر ہوں۔ اس نے عمران کے بغلوں میں ہاتھ دے کر اسے کرسی سے اٹھا دیا۔ عمران کو اس کے اس رویے پر حیرت ضرور ہوئی لیکن وہ خاموش رہا، اور اس نے اسے اس بات کا موقع نہیں دیا کہ وہ بغلوں میں ہاتھ دیے ہوئے ہی اسے اپنے ساتھ لے جاتا۔ مینیجر نے اسے اپنے کمرے میں کھینچ کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ عمران اس وقت پہلے سے بھی زیادہ بے وقوف نظر آ رہا تھا۔ کیا قصہ تھا پرندے کا؟ وہ عمران کو گھورتا ہوا غرایا۔ قصہ تو مجھے یاد نہیں، عمران نے بڑی سادگی سے کہا، لیکن پرندہ ضرور تھا، نیلا، اور وہ تمہاری گردن میں لٹک گیا۔ کیوں؟ نہیں لٹک سکا، میں دعوے سے کہتا ہوں۔ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ اس نے میز کی دراز کھول کر لوہے کا 1-2 فٹ لمبا رول نکالتے ہوئے کہا۔ کسی نے نہیں، میں والدین سے چھپ کر یہاں آیا تھا، عمران نے لاپرواہی سے جواب دیا، لیکن اس کی نظریں لوہے کے اس رول پر تھیں۔
میں تمہاری ہڈیاں بھوسا کر دوں گا۔ مینیجر گردن اکڑ کر بولا، کیا والد صاحب نے ایسا کہا ہے؟ عمران نے خوفزدہ آواز میں پوچھا۔ تمہیں یہاں کس نے بھیجا؟ اچھا تم ہی بتاؤ کہ کون بھیج سکتا ہے؟ عمران نے سوال کیا، لیکن مینیجر رول سنبھال کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ عمران ارے کرتا ہوا ایک طرف ہٹ گیا۔ رول دیوار پر پڑا اور مینیجر پھر پلٹا۔ دوسرا حملہ بھی سخت تھا، لیکن اس بار مینیجر اپنی ہی جھونک میں میز سے جا ٹکرایا اور پھر میز کے ساتھ ہی خود بھی الٹ گیا۔ موقع تھا، عمران چاہتا تو اتنی دیر میں دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل سکتا تھا، مگر وہ احمقوں کی طرح کھڑا ارے ارے ہی کرتا رہ گیا۔ آپ کے کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ Like, comment, share, press the bell icon.